अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। हर लम्हे बाद कुछ नया हो रहा है। जी हाँ, ऑडियो लीक हो रही हैं, नई नई ऑडियो लीक। और अब की बार तो ये तीसरी ऑडियो लीक है जो साइफर के मामले पे, जो सफारती मरासला जिसको गैर मुल्की साजिश करार दिया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस मामले पर आज एक तीसरी ऑडियो लीक भी सामने आ गई है जिसमें गुफ्तगू फरमा रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म। जी हाँ, बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वज़रा के साथ बैठे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और पहली दो जो लीक्स हुई थी उसी साइफर के मामले पर उन्हीं गुफ्तगू का एक तसलसल लग रहा है। और इस लीक में कुछ नई बातें सामने आई हैं। आपको बताते चलें कि पहली जो दो साइफर से मुतल्लक इमरान खान की लीक्स थी उसमें भी कुछ नए इंकशाफात हुए थे। और उन लीक्स के हवाले से बाकायदा तौर पे PTI की तरफ से कोई तरदीद नहीं की गई, बल्कि पहली लीक के बाद तो तस्लीम किया गया इमरान खान की तरफ से कि हाँ, मैंने कहा था उस गुफ्तगू में कि इस पे हमें खेलना चाहिए, अभी तो मैं खेला ही नहीं हूँ। फिर दूसरी लीक के ऊपर आके PTI ने भी एक दफ़ा फिर रद्द अमल दिया था और कहा था कि ये जोड़कर बनाई गई है और ये ऐसी बातें नहीं हुई, मगर वाज़ेह तरदीद फिर भी नहीं की थी। और अब तीसरी लीक भी आ गई है। अब इस तीसरी लीक में क्या है ये आपको बताते हैं। आज कुछ देर पहले जो लीक हुई है इसमें असद उमर फरमा रहे हैं कि ये जो लेटर वाला मामला है, अगर हम हफ्ता 10 दिन पहले कर देते, अब ये कह रहे हैं कि इतवार के रोज़ से पहले ये सारी गुफ्तगू बज़ाहिर हो रही है, चंद दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले। और इमरान खान मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इतवार को जो लोग वोट डालने जाएंगे अदम एतमाद की तहरीक में, उनके बारे में क्या हिकमत अमली होगी। तो गुफ्तगू का आगाज़ होता है, असद उमर की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि ये जो लेटर वाला मामला है इसको अगर हफ्ता 10 दिन पहले हम शुरू कर देते तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता। तो इस पे इमरान खान की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि इतवार को जो भी वोट डालने जाए उसको ब्रांड कर दें, यानी उस पे आप एक निशान लगा दें, उस पे दाग लगा दें, वो ब्रांड कर दें। और इतना हाइट पर आपने प्रेशर करना है कि जो भी वोट डालने जाए वो ज़िंदगी भर के लिए वो ब्रांड हो जाए, फॉर लाइफ। मतलब क्या ब्रांड हो? वही जो हम उनकी तकरीरों में सुनते रहे हैं कि ये बिके हुए हैं, ये गद्दार हैं, ये अमरीकी साजिश का हिस्सा हैं। ये वो ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। फिर आगे जाके कहते हैं कि वो ब्रांडिंग तो आप करेंगे, मगर आज आपने, यानी अदम एतमाद की तारीख से 2 दिन पहले इमरान खान कह रहे हैं कि आज आपने मीर जाफर और मीर सादिक को ब्रांड करना है। यानी ये अल्फाज वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और आखिरी वक्त तक उनकी जो हिकमत अमली नज़र आ रही है कि अदम एतमाद की तहरीक से पहले भी और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद भी जो इमरान खान का हदफ है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और अस्करी क़यादत है। और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको ये मालूम है, क्योंकि वो 2018 में आए ही उनके कंधों पे बैठ के। तो इमरान खान का जो असली हदफ है वो अस्करी क़यादत है। और उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि अपने वज़रा को कह रहे हैं कि आज आपने मीर जाफ़र और मीर सादिक के हवाले से ब्रांड कर देना है, यानी कि इस नाम को पॉपुलर कर देना है, मीर जाफ़र और मीर सादिक का, जो उन्होंने तकरीरों में इल्ज़ाम लगाया था। फिर इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि लोगों को स्पून फीड करें। अब स्पून फीड क्या होता है? स्पून फीड अंग्रेजी का लफ्ज़ है कि किसी को चम्मच में डाल के खिलाना, या मरीज को या किसी जानवर को, बच्चे को, छोटे को, बड़े को चम्मच में डाल के खिलाना, स्पून फीड करें। वो कह रहे हैं कि लोगों को आपने स्पून फीड करना है, यानी उनके मुंह में ये चीज़ चम्मच के जरिए डालनी है, ये मीर जाफ़र, मीर सादिक, गद्दार, गैर मुल्की साजिश। तो लोगों को, और ये बज़ाहिर सियासतदान जो हैं जब अपनी हिकमत अमली बना रहे होते हैं तो ये सारे इसी तरह गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान की ये जो गुफ्तगू है ये सियासी एतबार से तो समझ आती है, मगर वो अब चूंकि ये बाहर आ गई है तो लोगों को जानना भी ज़रूरी है कि सियासतदान सारे अवाम को भेड़ बकरियां और बच्चा ही समझते हैं और उनको स्पून फीड करने की बातें करते हैं। तो इमरान खान भी वो बातें कर रहे हैं। और अगर इमरान खान ये दावा करते हैं कि वो बहुत कोई फरिश्ते थे और वो अवाम को जो है वो सही राह पे लाना चाह रहे हैं और बार बार कुरानी आयात का हवाला देते हैं,
تو عمران خان بھی جو ہیں کوئی روایتی سیاستدانوں سے مختلف نہیں ہیں، وہ بالکل اقتدار کی بھوک میں وہ ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے دوسرے سیاستدان سوچتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اس وقت فرٹائل گراؤنڈ ہے، ان کو عوام کو جو بھی فیڈ کر دیں گے وہ عوام اس کو قبول کر لے گی۔ تو یہ آج تیسری لیگ میں عمران خان جو ہیں ایک بار پھر، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات وہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو برانڈ کر دیں، جو بھی ووٹ ڈالنے جائے گا عدم اعتماد کی تحریک میں۔ اور یہ وہ وقت ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سندھ اسمبلی کے اندر کچھ جو اپوزیشن کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ کہہ رہے تھے یہ بک گئے ہیں، کروڑوں روپے لیے ہیں، وہی پرانی 2018 کی 35 پنکچر والی جو کہانی۔ اور پھر یہ بھی الزامات لگا رہے تھے کہ یہ لوگ غیر ملکی سازش کا حصہ ہیں۔ تو یہ اس دوران یہ گفتگو عمران خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم، اور حکمت عملی طے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس سائفر کے اوپر جو ان کے اپنے سفیر کا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کھیلنا ہے، اس سائفر کے اوپر کس طریقے سے کھیلنا ہے۔ تو یہ حکمت عملی طے ہو رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لیکس ہیں، یہ آج جو ابھی تیسری سائفر کے حوالے سے لیک آئی ہے، یہ تسلسل ہے پچھلی 2 لیکس کا۔ آپ کو یاد کراتے چلیں کہ پہلی لیک میں عمران خان کی گفتگو جو سنائی دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے، یعنی کہ جو پاکستانی سفیر نے واشنگٹن سے مراسلہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ امریکی اہلکار نے یہ کہا کہ عمران خان جائے گا تو پاکستان کا فائدہ ہے اور نہ گیا تو پاکستان کے لیے نتائج ہوں گے، تو اس مراسلے پہ عمران خان کی پہلی جو آڈیو لیک ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، میں کسی کے منہ سے نہ سنوں کہ امریکہ کا نام لیا ہے کسی نے۔ اور پھر اس میں جو ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں وزیر اعظم کے، اعظم خان صاحب بیوروکریٹ ہیں، وہ ان کو اس گفتگو میں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے منٹس بنوا لیں گے، فارن سیکٹری کو بلواتے ہیں، وہ ہمیں بتائے گا سائفر میں کیا ہے، تو ہم فارن سیکٹری کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہے اس کے مرضی کے ہم اپنے منٹس بنا لیں گے، اپنے مرضی کے انالیسس بنا لیں گے۔ اور عمران خان اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو ہم جو ہے وہ غیر ملکی سازش بنا دیتے ہیں۔ یہ آڈیو لیک تھی پہلی والی جو سائفر کے حوالے سے عمران خان کی گفتگو کی لیک ہوئی۔ دوسری گفتگو میں جو آج ہی صبح جاری ہوئی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 جو ہیں وہ خرید لیے ہیں اور باقی 5 چاہیے، اور عدم اعتماد سے پہلے کی یہ بات ہے یہ بھی، اور یہ کوئی برا اچھا کی بات نہیں ہے، جو بھی ہو سکتا ہے کریں، اور ہمیں یہ 10 جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ چاہیے۔ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کے لیے کوئی آپ پریشان نہ ہو۔ مطلب اس میں ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، خرید و M&As کی، خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہی وقت ہے جب وہ ہارس ٹریڈنگ کا اور ضمیر فروش M&As جو اپوزیشن کے ان کے خلاف نعرہ بازی کر رہے تھے اور جلسوں میں قرآنی آیات پڑھ رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے، احادیث کو کوٹ کر رہے تھے، امر بالمعروف کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ تھی پہلی 2 آڈیو لیکس۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں یہ کہاں جا کے رکیں گی، یہ کب رکیں گی، اور یہ کون کر رہا ہے آڈیو لیکس، اس کے حوالے سے بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ مریم اورنگزیب نے بھی پریس کانفرنس کی، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی پریس کانفرنس کی، کل شہباز شریف نے بھی، وزیر اعظم صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب عمران خان نے اعلان جنگ کر رکھا ہے اور اسلام آباد پہ یلغار کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو بدقسمتی سے حکمران جماعت جو ہے، حکمران اتحاد جو ہے، وہ بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک کیسے ہوئی ہیں، وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے لوگوں کے سامنے، کیونکہ حکمران اتحاد کے اندر یہ سوچ ہے کہ عمران خان لوگوں کو ورغلا کے، ان کے ساتھ جھوٹ بول کے، ان کو ورغلا کے اسلام آباد لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی تقریریں ہیں وہ غیر ملکی سازش کے حوالے سے بنیادی طور پہ خود عمران خان جو ہے ایک سازش کر رہا ہے جو موجودہ نظام ہے اس کو سمیٹنے کی، اس کو لپیٹنے کی۔ تو یہ سیاسی رد عمل تو ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بڑی سنجیدگی سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ آڈیو لیکس ہو کہاں سے رہی ہیں اور کیا یہ رکیں گی؟ نہیں۔ یہ جتنی آڈیو لیکس ابھی آئی ہیں، لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو ایک پیغام واضح طور پہ دیا جا رہا ہے کہ فی الحال تو آپ کے ہم یہ انکشافات کر رہے ہیں، اگر مزید آپ نے کوئی تاریخ دی یلغار کی یا کچھ کیا تو پھر جو آنے والی آڈیو لیک ہوگی شاید وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی، وہ ایک بم شیل ہوگی آڈیو لیک۔
تو یہ ایک پیغام ہے، مگر پھر سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا یہ آڈیو لیک واقعی کسی غیر ملکی ہیکر کی جو ہے ہیک کی ہوئی وہ آڈیوز ہیں؟ اگر یہ ہیک ہوئی ہے کنورسیشن، تو کیا یہ وزیر اعظم ہاؤس کے کسی موبائل فون سے یا کسی وزیر کے فون سے ہیک ہوئی ہیں، یا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کچھ ایسے آلات لگے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر واقعی ہیک ہوئی ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہیک ہوئی ہے، کسی غیر ملکی ہیکر نے کی ہے، تو پھر یہ کسی ہمارے ہی کسی خفیہ ادارے کے آرکائیو سے یا ریکارڈ سے ہیک ہوئی ہے، یا تو ہیک ہوئی ہے یا پھر اس کو بڑے ہی مناسب وقت اور ایک حکمت عملی کے تحت جاری کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں وزیر اعظم ہاؤس کو بہت سنجیدگی سے فوری طور پہ ان آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے، کچھ نہ کچھ پروگریس ان کو بتانی ہوگی عوام کو کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کو بھی اس حوالے سے تعاون ضرور کرنا چاہیے۔ وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک کیسے ہو گئی، یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے، تو بھئی آپ تعاون بھی کریں، آپ رانا ثناءاللہ کو پیشکش کریں پبلکلی کہ ہم تیار ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ان کو بتانے کے لیے۔ مگر شاید یہ آڈیو لیک کا معاملہ اتنا گھمبیر ہے کہ شک ہر طرف جاتا ہے۔ جو آڈیو ریکارڈ کرنے والے ہیں وہ کسی زمانے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے پسندیدہ ہوتے تھے، اور وہ کسی زمانے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر کوئی میری ٹیلی فون ٹیپ کرتا ہے، خطرہ تو اپوزیشن کو ہے کہ جو چوری کرتے ہیں، میں تو چوری نہیں کرتا۔ تو اب شاید خان صاحب کو اندازہ ہوگا کہ فون ٹیپنگ اور جو ایوز ڈراپنگ ہے وہ کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ آپ کی نجی زندگی کو متاثر کرتی ہیں بلکہ سیاست کا رخ بھی موڑ سکتی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔